بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے یا بیوی کے ساتھ جماع کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک شخص جس کو بھول کر کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے دیکھا، اگر تو وہ اتنا طاقتور ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے، یاد نہ دلانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کوئی کمزور ہو کہ روزہ سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں آپ ہی آپ چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر پان کھا کر خوب کلی کی، غرغرہ کیا، منہ صاف کیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی، تھوک کی سرخی ابھی باقی تھی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بلغم بھی اگر ہو اس کو بھی اگر نگل لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بغیر ضرورت کے ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی عورت کا خامند اتنا سخت ہو، بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، بد تہذیبی دکھائے گا، تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سالن کو چکھنے کے لیے نمک چکھ لے، اس کی اس کو اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر چھوٹے بچے کو کھلا دی تو اس سے یہ کھلانا، بچے کو کھلانا، یہ اپنے منہ کے اندر چبانا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری اور ناچاری ہو تو پھر یہ مکروہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزہ دار نے دوا چکھی اور اس کا مزہ اپنے حلق میں پایا، اس کا ذائقہ اپنے حلق میں پایا، لیکن دوا حلق میں نہیں گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انجائنا کے مریض اگر روزہ کی حالت میں گولی زبان کے نیچے رکھ لیں اور اس کا خیال رکھیں کہ اس کا ذائقہ حلق سے نیچے نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر منہ کے اندر کسی کا چھالا نکلا ہوا تھا، اس نے منہ کے اندر دوائی لگا لی اور اس کا ذائقہ حلق کے اندر نہیں جانے دیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئلہ چبا کر دانت صاف کرنے سے جو ہے وہ یا منجن یا پیسٹ کا استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کوئی چیز حلق کے اندر چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں غسل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، نہانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر وہ سارا دن غسل نہ کرے، نہ نہائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اس کو غسل نہ کرنے کا گناہ ضرور ہوگا۔ کسی بھی قسم کا ٹیکہ لگوانے سے، خواہ وہ عضلاتی ہو یا وریدی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کسی طبی ضرورت کے تحت گلوکوز کی بوتل لگائی جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ روزے کی مشقت کو کم کرنے کے لیے کسی نے ڈرپ لگوائی یا گلوکوز کی بوتل لگوائی تو یہ مکروہ ہے، لیکن روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے ساتھ ساتھ فصد کھلوانے اور کسی مریض کے لیے خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آنسو کا یا پسینے کا ایک آدھا قطرہ منہ کے اندر چلا گیا اور اس کی نمکینی محسوس ہوئی لیکن وہ نمکینی بہت کم تھی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح
آپ ہی آپ کہہ ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں کی، از خود کہہ ہو گئی، اور وہ کہہ جو ہے وہ منہ بھر کر نہیں تھی بلکہ منہ بھرنے سے کم تھی، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کئی مجالس میں تھوڑی تھوڑی کہہ ہوئی اور وہ ساری کہیں ملا کر منہ بھر کر بن جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سانس کے ذریعے آکسیجن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ سانس کے مریض، دمے کے مریض اگر وہ انہیلر کے ذریعے اگر وہ دوائی اگر منہ میں ڈالیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نہاتے ہوئے اگر پانی کان کے اندر خود بخود چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سر کے زخم میں دوا لگانے سے، اگر سر کے اندر کوئی زخم ہے اس کے اندر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہاں سے دوا کسی جوف میں داخل نہیں ہوتی۔ پیٹ کا زخم اگر معدہ یا آنت میں نہ کھل رہا ہو تو اس میں دوا لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تل کے برابر یا اس کے برابر، اگر تل تھا یا اس کے برابر کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈال لی اور اس کو اٹھا منہ کے اندر ڈال کر خوب چباتا رہا یہاں تک کہ اس کا کچھ پتہ نہیں رہا اور حلق میں مزہ محسوس نہ ہوا تو روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روزے کی صحیح قدر کرنے کی اور اس کا خاص خیال رکھ کر ہمیں اس کی اہمیت کو دل کے اندر اجاگر کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد